بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور بہت خوش آمدید ہمارا یہ پروگرام قرآن تفسیر کا، جس میں ہم لوگ 30ویں پارے کی تفسیر کر رہے ہیں. اور آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم 2 صورتوں کو کور کریں گے، سورہ الفیل اور سورہ القریش. سب سے پہلے میں یہ جو آخری اب 10 صورتیں رہ گئی ہیں اس کے بارے میں ایک تھوڑی سی تمہیدی بات کر لوں جو کہ بعض مفسرین نے ذکر کی. پچھلی جو سورہ ہم نے پڑھی تھی اس میں آخری دفعہ جہنم کا ذکر ہوا، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حطمہ کا ذکر کیا. یعنی جب یہ بات کی گئی کہ وہ لوگ جو ہے جو ہمزہ لمزہ کا ذکر کیا گیا کہ جو لوگ غیبتیں کرتے ہیں، سلینڈر کرتے ہیں، ان کے لیے حطمہ کا ذکر کیا گیا کہ وہ ایک بڑی ہی پیس دینے والی آگ میں پھینکے جائیں گے، اور بڑا ایک گرافک ڈسکرپشن تھا جہنم کا. اب جو آگے ہمارے پاس 10 صورتیں آ رہی ہیں، سورہ فیل سے لے کے سورہ ناس تک، یہ ساری کی ساری وہ صورتیں ہیں جن کے اسباب النزول جو ہیں وہ بہت ہی واضح اور کلیئر ہیں، اور ان کا تعلق کسی خاص واقعے کے ساتھ بھی ہے یا کسی خاص انسیڈنٹس کے ساتھ یا کوئی ایسی چیز جو کہ ہسٹوریکلی ہمارے سامنے آتی ہے. یعنی قرآن مجید کی اکثر و بیشتر صورتیں جو ہیں ان کے پیچھے آپ کو ملتا ہے کہ کوئی اسباب و نزول ہے، کوئی اس کے پیچھے کانٹیکسٹ ہے، کوئی خاص انسیڈنٹ ہے. لیکن بہت ساری ایسی بھی ہیں جن کے پیچھے کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کی جو تھیمز ہے وہ کافی جنیرک ہیں. تو یہاں پہ جو آپ کو مل رہی ہیں چیزیں وہ بڑی اسپیسیفک ہیں، اور ان اسپیسیفک کے اندر سے پھر جنرل میننگ بھی نکالا جا سکتا ہے. تو اسی سلسلے میں جو پہلی سورہ ہمارے پاس آ رہی ہے وہ سورہ فیل ہے. اگر آپ دیکھیں سورہ ابراہیم میں بھی اور سورۃ البقرہ میں بھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا، جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا کہ اس شہر کو، اس بلد کو، اس شہر کو امن والا بنا دینا. یعنی جب ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ آئے تو انہوں نے خاص دعا کی تھی اور یہ کہا تھا کہ یہاں پہ خوب پھل اور ان کو یہاں پہ فروٹس دینا، یعنی ان کے لیے پراسپیرٹی دینا، ان کو پیس دینا. یعنی 2 چیزیں ہیں جو پیس اینڈ پراسپیرٹی میں ہم کہتے ہیں، وہ کسی بھی معاشرے کے لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے خیر کا باعث بنتی ہیں تو وہ یہ 2 چیزیں ہیں. یعنی ایک ایسا معاشرہ جہاں پہ امن ہو، پیس ہو، اور وہاں پہ خوشحالی ہو. یہی دونوں چیزیں جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی مکہ کے شہر کے لیے. اچھا، ان میں سے اگر ایک چیز ہو اور دوسری نہ ہو تو وہ معاشرہ پراسپر نہیں کر سکتا. مثلا آپ دیکھیں کہ ایک شہر ہے، اس میں پیس تو ہے، سیکیورٹی ہے، امن سے لوگ رہ رہے ہیں، لیکن وہاں پہ خوشحالی نہیں ہے. تو خوشحالی نہیں ہے، غربت ہے اور یہ چیزیں، تو کیا ہوگا کہ ایونچولی وہاں کے لوگ جو ہیں وہ پھر مجبوری میں اس کے سیکیورٹی اور پیس کو کمپرومائز کر دیں گے. اسی طرح سے ایک ایسا معاشرہ جہاں پہ خوشحالی تو بہت ہے، لوگ بڑے امیر بھی ہیں، بڑے آرام سے رہ رہے ہیں، سکون ہے، سب کے پاس ان کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، لیکن وہ شہر امن والا نہیں ہے، لوگوں کی آپس میں لڑائیاں بہت ہوتی ہیں، جھگڑے بہت ہوتے ہیں، دشمنیاں ان کی بہت بڑی بڑی ہیں. تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے 2 چیزیں جن کا ذکر کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں وہ یہی ہیں. تو سٹارٹنگ میں اگر آپ دیکھیں تو سورۃ الفیل جو ہے اس میں یہ ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر قریش کو امن اور یعنی سیکیورٹی کیسے پرووائڈ کی، کہ ان کے خلاف ایک لشکر روانہ ہوا کعبہ کو گرانے کی نیت سے، مکہ کو برباد کرنے کی نیت سے، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے انٹروین کیا اور ان کو اس چیز سے بچایا. تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو یہاں اس طرح پورا کیا کہ مکہ کو بچا لیا. دوسری چیز جو اس کے بعد جو سورہ آتی ہے سورہ قریش جو ہے، اس میں ان کی پراسپیرٹی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ قریش کو بالکل فریڈم تھا، وہ جہاں چاہتے وہ ٹریول کرتے، ان کے کیراوان سے کوئی راب نہیں کرتا تھا، کوئی لوٹتا کسوٹتا نہیں تھا. تو یہ معاملہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص کرم تھا قریش کے اوپر جو کہ انہوں نے یہ کیا. لیکن اگلی سورہ جو اس کے بعد آتی ہے سورہ ماؤن، ابھی میں آپ کو صرف اوور ویو دے رہا ہوں ان 10 صورتوں کا. اگلی سورہ جو سورۃ الماؤن آتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. یعنی تمہیں سب کچھ دیا گیا لیکن تم پھر بھی ناشکرے ہو گئے، تم نے دین کو جھٹلا دیا، تم نے غریبوں کی مدد نہیں کی، تم نے یتیموں کو دھتکار دیا. یعنی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیس بھی دیا، پراسپیرٹی بھی دی، امن اور خوشحالی دونوں دی، اس کے باوجود تم نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، اور سورہ ماؤن میں اس کا ذکر ہے. اس کے بعد اگلی جو سورہ ہے سورہ کوثر جو ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ لیکن اور مطلب تم اس کے قابل نہیں تھے کہ تمہیں یہ دیا جاتا، لیکن قابل کون تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. انا اعطیناک الکوثر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الکوثر عطا کی گئی. وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہیں، جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ انہی لوگوں میں سے ایک رسول کو پیدا کرنا جو تیری آیات کی تلاوت کرے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے گا اور ان کو کتاب اور حکمت سکھائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جا رہا ہے سورہ ماؤن کے بعد کہ تم تو اس قابل نہیں تھے
کہ تمہیں امن اور پیس دیا جاتا ہے. لیکن کون قابل ہے اس کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو بعد میں فتح مکہ بھی نصیب ہوئی. اور اس فرق کریٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس سورہ کافرون بھی آتی ہے، جہاں پہ اب یہ دو گروہ بن گئے نا، کیونکہ اب ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی اس کے نتیجے میں دو گروہ پیدا ہو گئے. ایک گروہ جو ہے وہ کفار کا ہے، اور ایک گروہ جو ہے وہ ان کا ہے جو ایمان لاتے ہیں. اور یہ جو کفار کا ہے ان کو پھر کہا جا رہا ہے کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. ہو تم بھی اسی ابراہیم کی اولاد میں سے، ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، تم بھی اسی لینیج سے آ رہے ہو، لیکن تم نے اپنے والد ابراہیم کی بات نہیں مانی، تم نے ان کے جو بتایا ہوا دین تھا اس کو فالو نہیں کیا، تم لوگوں نے اپنی ومز اور ڈیزائرز کو فالو کرنے میں، اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگنے میں تم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. تو یہ بیسکلی میں آپ کو ایک ذرا اوور ویو دینا چاہ رہا تھا کہ جو اگلی 10 صورتیں آ رہی ہیں یہ ساری کی ساری جو ہے ان کا ایک خاص کانٹیکسٹ ہے، اور انشاءاللہ جب ہم آہستہ آہستہ پڑھیں گے تو ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ واقعی میں یہ کتنی چھوٹی لیکن پاورفل صورتیں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آخری 10 یا چلیں آخری 14 کر لیں، یہ آخری 14 صورتیں جو ہیں یہ تو کم از کم ہر بندے کو انشاءاللہ میمورائز ہونی ہی چاہیے، اور آئی ایم شیور آپ لوگوں کو ہوں گی بھی. لیکن باقی کی بھی جو ہیں، جو آخری ہمارا جو جز ہے، جو آخری پارہ ہے، اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو یاد کر لیں، کیونکہ یہ وہی صورتیں ہیں جو بار بار ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں. اور جب نماز میں پڑھیں گے اور اس کے ساتھ تفسیر پڑھی ہوگی تو پھر آپ کو زیادہ بہتر انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ آپ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں اپنی نماز میں، اور نماز کے اندر خشوع بھی زیادہ آپ کا بڑھ جائے گا انشاءاللہ. اچھا، اب سورۃ الفیل پہ ہم آتے ہیں، جہاں پہ اس کا پہلے کانٹیکسٹ دیکھ لیں، کیونکہ میں نے کہا تھا نا کہ ان واقعات کے پیچھے کچھ یعنی کچھ سٹوری ہے، بیسیکلی ایک سٹوری ہے جس کی بیسس کے اوپر ہمارے پاس یہ صورتیں آ رہی ہیں. تو ابرہہ ایک جنرل تھا جس کا تعلق یمن سے تھا، اور یہ بیسکلی کرسچن اوریجنس کا تھا، ایبسینینز کے ساتھ، یا جو لوگ ایتھیوپیا، آج کل ایتھیوپیا ہے، ان کے ساتھ اس کے ٹرمز تھے. تو آپ دیکھیں یمن جو ہے وہ سعودی عربیہ سے نیچلی سائڈ پہ آتا ہے، ایتھیوپیا جو ہے وہ آپ کو اکراس جا کے افریقن کانٹیننٹ میں آپ کو ملتا ہے. تو یہاں سے آلدو ٹریولنگ چلتی رہتی تھی. اور ابرہہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جنرل ہے جس نے، یا اس کی آرمیز نے جا کے، آپ نے جو سورہ بروج میں ہم نے پڑھا تھا، ذو النواس نامی جو بادشاہ تھا جس نے بیسیکلی پریکٹسنگ بلیورز کو کل کیا تھا اس زمانے میں، کیونکہ کرسچینٹی تھی مینلی، تو دے ور، آپ کہہ سکتے ہیں مونوتھیسٹک کرسچنز. یہ اس زمانے میں یہ جو بلیورز تھے یہ وہ لوگ تھے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز تھے، اور یہ توحید پر تھے. یعنی یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور رسول مانتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تھے. تو یہ جو گروپ تھا ان کو جو مار دیا گیا، جلا دیا گیا، اصحاب الاخدود کا ذکر آتا ہے. تو اس ذو النواس کو ابرہہ کے ہی فورسز نے جا کے ختم کیا تھا، کیونکہ یہ لوگ بیسکلی کرسچنز تھے. تو ان کو جب خبر ملی کہ جی وہاں پہ بہت سارے بلیورز جو ہیں ان کو قتل کر دیا گیا، تو یہ وہاں پہ گئے تھے. اچھا، اب اس کے ساتھ معاملہ یہ ہوا، کیونکہ یہ جب یمن میں آ کے سیٹل ہوا ہے، اور چونکہ یہ تھا ایتھیوپین اوریجن سے، وہاں سے کچھ ہاتھی وغیرہ بھی لے کے آیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سعودیہ کے اندر، اس مڈل ایسٹ میں ہاتھی لوکل وہاں کا جانور نہیں ہے. ایلیفینٹ از ناٹ نیٹو ٹو عربیہ اور دی عربین پینسولا، وہاں کے لیے نیٹو نہیں ہے، کیونکہ ڈیزرٹ میں ہاتھی نے کرنا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہاتھی کا کام ہی نہیں ہے ڈیزرٹ میں، وہ تو بڑے فارسٹ ایریاز میں رہتا ہے. تو یہ افریقہ سے بڑے بڑے ہاتھی جو ہیں، تقریباً 13 یا 12 جو ہے نا ہاتھی جو ہیں، یہ منگوائے گئے تھے، اور وہ ابرہہ کے لشکر کا حصہ بنے تھے. اور ان کی ایک اپنی پاور تھی، اتھارٹی تھی، کیونکہ عربین پینسولا کے اندر جنگوں کے اندر اونٹ تو استعمال ہوتے دیکھے تھے، گھوڑے بھی استعمال ہوتے دیکھے تھے، لیکن ہاتھیوں کا تصور نہیں تھا. تو وہاں پہ جب ان کی فورسز میں آگے 12-13 ہاتھی آگے لیڈ کر رہے ہیں، تو وہ ایک بہت بڑی، ایک آپ کہہ لیں کہ ایک اوور ویلمنگ اسٹیٹ ہوتی تھی. اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان 12-13 ہاتھیوں میں ایک ہاتھی جو تھا بالخصوص، وہ بہت ہی کوئی مونسٹرس قسم کا ہاتھی تھا، بڑا کوئی جائگینٹک قسم کا ہاتھی تھا، جس کا نام بھی کتابوں میں آتا ہے ہسٹری کی کہ اس کا نام محمود تھا. یہ جو جائنٹ ہاتھی تھا، یہ ان کا آپ کہہ لیں کہ ایک پرائڈ تھی ان کی اس ہاتھی کے اندر. اچھا، اب اس کا بیک سٹوری یہ ہے کہ ابرہہ یہ چاہتا تھا کہ یمن کے اندر جو ہے نا، وہ کیونکہ وہ خود سیٹل ہو گیا تھا یمن میں آ کے، تو وہ چاہتا یہ تھا کہ یمن کو جو ہے نا تجارت کا اور ریلیجس ورشپ کا ایک گڑھ بنایا جائے، یمن کو پراسپرس بنایا جائے. تو کیا کیا جائے؟ اس نے فالو کیا مکہ کا بلو پرنٹ. اس نے دیکھا کہ بھئی مکہ میں بہت بزنس بھی چل رہا ہے اور لوگ عبادت کے لیے بھی آ رہے ہیں، اور یہ ایک بڑی اچھی اسٹریٹجی ہے کہ آپ کوئی ریلیجس سائٹ بنا دو تو لوگ جو ہے وہاں پہ پھر عبادت کے لیے آئیں گے، تو عبادت کے لیے آئیں گے تو اور بزنس کو بھی فروغ ملے گا، جو کہ قریش آلریڈی انجوائے کر رہے تھے. قریش آلریڈی اس سے نوٹ چھاپ رہے تھے کہ لوگ آ رہے ہیں، کعبہ کے اندر 360 بت پڑا ہوا ہے، آرام سکون سے پیسے بھی بن رہے ہیں، لوگ عبادت بھی کر رہے ہیں.
تو ابراہ نے سوچا یہی ماڈل میں ریپلیکیٹ کرتا ہوں یمن کے اندر. تو اس نے کیا کیا, دور دراز کے علاقوں سے مہنگے مہنگے پتھر اور جواہرات اور اس طرح کے جولز منگوائے کہ میں نے ایک عمارت بنانی ہے, ایک اسٹرکچر بنانا ہے, ایک شرائن بنانی ہے ریلیجس, جہاں پہ لوگ آئیں گے. تو جب لوگ آئیں گے تو آٹومیٹکلی بزنس بھی بڑھے گا. لیکن ہوا کیا کہ لوگ نہیں آئے, کیونکہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ریلیجس سائٹ ہوتی ہے نا, یہ نہیں کہ آپ نے کوئی بڑی سی شاکار مسجد بنا دی تو اس کے پیچھے کوئی سٹوری نہیں ہے. یعنی خاص طور پہ وہ جہاں پہ لوگ باقاعدہ طور پہ ٹریول کر کے جاتے ہیں. مکہ اور مدینہ کے پیچھے ایک بہت بڑی ہسٹوریکل سگنیفیکنس ہے. مسجد الاقصیٰ جروسلم میں, اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ہسٹوریکل سگنیفیکنس ہے. اور آج جو کچھ مسجد الاقصیٰ میں ہو رہا ہے اس کے بارے میں بات کروں گا, اس کا تعلق ہماری سورہ کے ساتھ ہے. جو آج مسجد الاقصیٰ میں ہو رہا ہے, جو ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اس کا تعلق آج کی سورہ کے ساتھ بالکل ہے. تو جو بھی جگہ ریلیجس ایک اس کی ایک پوزیشن ہوتی ہے, اس کے پیچھے کوئی ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہوتا ہے. ویسے ہی آپ نے یمن میں کوئی شرائن بنا دی تو لوگوں نے کیا کرنا ہے وہاں پہ آ کے, چاہے آپ وہاں سنگ مرمر سے چیزیں بنائیں اور آپ وہاں پہ ہیرے جواہرات لگا دیں, بات تو یہ کہ وہ اس کی ہسٹوریکل سگنیفیکنس ہی کوئی نہیں ہے. تو the thing is کہ لوگ وہاں نہیں آئے. اب ابرہا جو ہے وہ بڑا پریشان ہوا, اس نے خط لکھے ابسینیا بھجوائے, اور اس نے ان خطوں میں یہ لکھا کہ جب تک کعبہ کھڑا رہے گا نا ہم لوگ پراسپر نہیں کر سکتے. ہم نے اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو کعبہ گرانا پڑے گا, اور اس کے لیے کوئی لشکر وغیرہ روانہ جو نہ کرنا پڑے گا. تو آپ کی طرف سے ذرا تھوڑی سی اتھارٹی چاہیے کہ میں یہاں سے لشکر روانہ کروں اور کعبہ پہ جا کے حملہ کروں اور ان کو فارغ کروں, کیونکہ جب تک یہ نہیں گرے گا تب تک ہمارے پاس یہ چیز آ نہیں سکتی. تو اس کا ارادہ یہ تھا کہ کعبہ جائیں گے, کعبہ کو جو ہے گرا کے وہاں سے جو 360 بت پڑے ہیں ان میں سے کئی اٹھا کے ہم اپنے پاس لے آئیں گے. تو پھر آٹومیٹکلی کیا ہوگا, لوگوں کا ٹریفک جو ہے وہ یمن کی طرف ہو جائے گی اور ہمارا ایریا جو ہے وہ پراسپرس ہو جائے گا. ابھی یہ جو خطوط تھے ان کے وہ کہیں لیک ہو گئے, تھوڑے بہت ان کے خط جو ہے نا, خط و کتابت جو چل رہی تھی وہ عربوں کے ہاں لیک ہو گئے. اور عربوں میں سے کچھ لوگوں نے کیا کیا, انہوں نے سوچا کہ بھئی اس کو جو ہے نا ابراہ کو ایک مزہ چکھاتے ہیں. بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے جا کے اس کے کسی پورشن کو آگ لگا دی. بعض روایات میں جو کہ زیادہ سمجھی جاتی ہے کہ زیادہ صحیح ہے وہ یہ کہ انہوں نے جا کے وہاں پہ قضاء حاجت کے لیے اس جگہ کو یوز کیا. یعنی کہ انہوں نے وہاں پہ جا کے اپنے آپ کو ریلیو کیا, قضاء حاجت کر کے وہاں پہ یورینیٹ کر کے ڈیفیکیٹ کر کے آگے. یعنی ان کی ایک سیکرٹ جگہ, ان کی ایک سیکرٹ شرائن جو ہے وہاں پہ جا کے اس کی بے حرمتی کی انہوں نے. اچھا بیسیکلی یہ جو تھا نا بہانہ, اب یہ ابراہ کے لیے یہ ایکسکیوز کافی تھا, کیونکہ پہلے جو وہ پلان کر رہا تھا وہ ایک اس طرح سے تھا کہ وہ ایک اسٹریٹجی بلڈ کر رہا ہے کسی میں کعبہ پہ حملہ کروں گا. لیکن اب اس کو نا پاپولر سپورٹ گیدر کرنے کے لیے بہانہ مل گیا کہ بھائی انہوں نے دیکھو ہمارے یہاں پہ آ کے یہ کیا تو اب ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں. تو اس نے کیا کیا کہ لشکر اکٹھا کرنے شروع کیے. تقریباً آتا ہے کہ آلموسٹ 20,000 رفلی آڈ یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ٹروپس تھے اس کے پاس, جن ٹروپس کو لے کے اس نے کعبہ کی طرف مارچ شروع کیا. اور اب اس کی نیت اور ارادہ صرف ایک تھا کہ میں نے کعبہ کو جو ہے نا وہ صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے. راستے میں طائف کے مقام پہ طائف کے جو لوگ تھے ان کا ایک خاص قبیلہ تھا, انہوں نے اس کی مدد کی. یہ بیسیکلی وہ قبیلہ تھا جنہوں نے سیل آؤٹ کر دیا. ان میں بھی ایک پرٹیکولر بندہ تھا جس نے ان کو کہا کہ میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں, میں آپ کو نا جگہ دکھا کے آؤں گا, میں آپ کو بالکل پورا روٹ دوں گا کہ کہاں سے آپ نے جانا ہے اور ان ہاتھیوں شاتھیوں کو لے کے آپ نے کس طرح سے, کون سا ایسا روٹ ہے جہاں پہ آپ ہاتھیوں کے سمیت جو ہے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. تو اس نے, وہ بیسیکلی بہت بڑا ٹریٹر تھا, اور جب وہ مرا تو بعض روایات میں آتا ہے کہ جب وہ وہیں کہیں ڈیزرٹ میں اس کی جو ہے نا قبر بنا دی گئی تو عرب جو ہے باقاعدہ طور پر اپنے سارے کام چھوڑ کے اس کی قبر پہ جاتے تھے صرف تھوکنے کے لیے کہ یہ وہ عرب تھا ہمارا بھائی جس نے ہماری پیٹ پیچھے چھرا کھوپا ہے. تو اس لیے وہ جو خاص قبیلہ تھا طائف کا, انہوں نے جا کے ان کو ہیلپ کیا اور ابراہ کو لے کے وہ جا پہنچے کعبہ کے پاس. ابراہ کے بیچ میں اور عبد المطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں ان کے بیچ میں کنورسیشن ہوا یہ کہ جب ان کے لشکر کعبہ کی طرف آ رہے تھے تو عبد المطلب کا ایک بھیڑ کا ریوڑ تھا جو کہ ظاہری بات ہے وہ چرنے کے لیے شہر سے باہر نکلے ہوئے تھے. تو کیا ہوا کہ ان کے ابراہ کے لشکر میں سے کسی نے نا ان کے 2-4 جانور مار دیے ذبح کر کے, وہ کھا لیے ہوں گے انہوں نے. تو یہ خبر جب عبد المطلب تک پہنچی اور اس سے پہلے ان کو پتا تھا کہ جی یہ لشکر آ رہا ہے, اور لوگ سارے مکہ کے ریزیڈنٹ سویلین پاپولیشن بڑی پریشان تھی اور وہ پہاڑوں میں جا کے بسیرا ڈالیا, کیونکہ ان کو پتا تھا بھائی اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے, ہم تو سویلینز ہیں اور یہ لوگ اتنا بڑا لشکر کوئی 20-25 ہزار 30 ہزار 40 ہزار کی جو ہے نا فوج آ رہی ہے, ہاتھیوں والی فوج آ رہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ مکہ کے اندر کوئی انفراسٹرکچر اینٹوں کا نہیں تھا, وہاں پہ مٹی کے گھر بنے ہوئے جو کہ ہاتھیوں کے لیے ٹریمپل کرنا ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے.
ہاتھی پورا مکہ ملیا میٹ کر سکتے تھے. ہاتھی بھی آ رہے ہیں, اونٹ اور گھوڑے بھی آ رہے ہیں, مطلب اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے, آپ اس کو کیسے روکیں گے؟ امپاسبل سی بات ہے. اٹ از ایبسولوٹلی امپاسبل. اتنی بڑی فوج کو آپ روک ہی نہیں سکتے, جو آپ سے زیادہ ویل اکوپڈ ہیں, آپ سے زیادہ ملٹری پاور اینڈ مائٹ والے ہیں, تو کیسے آپ روکیں گے ان کو؟ تو بہرحال عبد المطلب جو ہیں وہ ان تھوڑے سے لوگوں میں سے تھے جو مکہ میں ہی تھے. انہوں نے کہا ہم نے کہاں جانا ہے. تو وہ یہ ڈگنیفائڈ لوگ تھے. تو عبد المطلب جو ہے وہ ابرہا کے ٹینٹ میں گئے, وہاں پہ جو ہے نا تشریف لے گئے, اور ابرہا سے بات ہوئی. اب ابرہا جو تھا اس کو آلریڈی پتا تھا کہ عبد المطلب کا سٹیٹس کیا ہے قریش میں, کہ یہ بہت گریسفل پرسنالٹی ہے, بڑے رسپیکٹڈ ہیں, بڑے آنریبل ہیں, اور ان کی ویسے بھی پرسنالٹی اوور آل, ان کی ہائٹ بھی اچھی تھی, اور بڑی ان کی نا کرزمیٹک پرسنالٹی تھی عبد المطلب کی. تو جب وہ وہاں پہ ٹینٹ میں داخل ہوئے تو ایک دم سے ابرہا ان سے امپریس ہوا, مطلب ہوتا نا کہ فرسٹ سائٹ میں امپریس ہوا. اور پھر انہوں نے جب بات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ سے یہ صرف کہنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ جو ہے وہ میرا جو بکریوں کا ایک ریوڑ تھا اس میں سے کچھ جانور جو ہیں وہ میرے انہوں نے مار دیے ہیں, تو اس کی کمپنسیشن جو ہے وہ آپ کریں گے. تو ابرہا اس پہ بڑا حیران ہوا. اس نے کہا میں تو آپ کو بڑا رسپیکٹیبل آدمی سمجھتا تھا, اور میں نے کہا آپ شاید مجھ سے کوئی منتیں کریں گے, یا کوئی میرے آگے کوئی ہاتھ جوڑیں گے, یا مجھ سے کوئی معافی مانگیں گے کہ جی ہمارے ساتھ فلاں ہو گیا, غلطی ہو گئی, اور یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. آپ الٹا اپنی بکریوں کی فکر کر رہے ہیں. بکریاں کیا ہے, وہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ مجھ سے بکریاں مانگنے کے لیے آئے کہ میری بکریاں. تو سبحان اللہ, عبد المطلب نے کیا جواب دیا. انہوں نے کہا جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں ان بکریوں کا مالک ہوں, اور میں تم سے بکریوں کا ہی پوچھ سکتا ہوں. جہاں تک کعبہ کا تعلق ہے تو اس کا مالک اس کا دفاع خود کر سکتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آگے ہم دیکھتے ہیں نا کہ سورہ قریش میں آتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, پھر عبادت کرو اس گھر کے رب کی. تو عبد المطلب نے کہہ دیا کہ بھئی جہاں تک بکریوں کا تعلق ہے نا تو وہ تو میری پراپرٹی ہے, اس کا میں تم سے پوچھ سکتا ہوں. جہاں تک کعبہ کی تعلق ہے میں تو اس کو نہیں بچاؤں گا, وہ تو اللہ ہی بچائے گا. جس کا گھر ہے وہ بچا لے گا, اور وہ پوری قدرت رکھتا ہے کہ وہ اس کو بچا سکے. تم کیا ہو, تم کس کھیت کی مولی ہو. سبحان اللہ, دس واز اے ویری پاورفل اسٹیٹمنٹ فرام عبد المطلب. تو یہاں پہ جو ہے نا ابرہا نے, اب اس کا ظاہری بات ہے اس کا غصہ اور جو فرسٹریشن تھی وہ اب ظاہر ہو گئی, اور اس نے پھر جو ہے وہ حملہ کرنے کے لیے پلان کیا. اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس پورے لشکر کو تباہ کر دیا. اور ہمارے بعض علماء نے اس کے بارے میں لکھا کہ ابرہا اپنے پورے جلال کے ساتھ آیا, اپنے جوش اور ولولے کے ساتھ آیا, اپنی پوری طاقت اور قوت لے کر کعبہ پر ٹوٹ پڑا, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو تباہ و برباد کر کے رکھا اس طریقے سے کہ کچھ نہ بچا ان کا. اچھا آپ کو میں بتاؤں کہ یہاں تک کہ جو ابرہا کا ہاتھی تھا نا, یہ سب سے بڑا محمود, روایات میں آتا ہے کہ اس نے آگے چلنے سے انکار کر دیا تھا. جب وہ مکہ کے حدود کے اندر داخل ہو رہے تھے نا تو وہ ہاتھی بیٹھ گیا, اور اس کو جتنے انہوں نے ڈنڈے مارے, اس کو کوڑے برسائے, اس کے اوپر کچھ کیا, وہ ہاتھی نہیں ہلا وہاں سے, کیونکہ وہ ہاتھی بھی اللہ کو مانتا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. تو وہ ہاتھی جو ہے نا وہ بھی وہاں رک گیا. اس نے کہا میں نہیں جا سکتا آگے, کہ ابرہا تو نے جانا تو جا, میں نہیں جا سکتا, میں یہ حکم کبھی نہیں مانوں گا کہ میں بیت اللہ پہ میں حملہ کروں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ علماء اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو سورہ ہے یہ ہے تو ان قریش کو جگانے کے لیے, مین مقصد تو قریش کو جگانا تھا, لیکن یہ سورہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو ظالم ہے, جو دوسروں کے اوپر ظلم کرنے والا ہے, جو اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف کام کر رہا ہے. یہ ہر اس بندے کے لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ابرہا کے لشکر کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک سکتا ہے تو تم لوگ کیا شے ہو. اللہ یہ مثال دکھاتا ہے کہ میریکلز ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ تعالیٰ کی فورسز کو مطلب اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا چیز اللہ تعالیٰ کی فوج ہے. اللہ چاہے تو پرندوں کو بنا دے, اللہ چاہے تو ہوا کو بنا دے, اللہ تعالیٰ کسی کو چاہے, اللہ تعالیٰ کن کہے کن فیکون ہو جائے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. یہ جو سال تھا جس میں یہ ابرہا کا لشکر تباہ کیا گیا, اس کو عام الفیل کا نام دے دیا گیا. اور اس سے پہلے عربوں کے یہاں کیلنڈر کوئی نہیں تھا. اس دن سے کیلنڈر بنا کہ اب جو بھی واقعہ ہوتا تھا کہتے تھے وہ عام الفیل سے پہلے کی بات ہے یا بعد کی بات ہے. ہاں 2 سال عام الفیل کے بعد,
3 سال عام الفیل کے بعد یا عام الفیل سے پہلے کا واقعہ ہے. جس طرح کرسچن کیلنڈر میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ ٹائی اپ کرتے ہیں اپنے کیلنڈر کو نا, تو اسی طرح سے عربک جو عرب کیلنڈر تھا اس میں عام الفیل یہ جو سال تھا یہ اتنی امپورٹنس کا تھا کیونکہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا. تو اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور اس واقعے کے اندر انہوں نے اپنا کیلنڈر بھی پورا کا پورا چینج کر ڈالا, یعنی اس سے پہلے کیلنڈر تھا نہیں لیکن کیلنڈر اب آ گیا. تو اب دیکھتے ہیں سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بڑی ہی زبردست انداز میں اللہ تعالیٰ اس واقعے کو ہمارے سامنے پیش کرے تاکہ کوئی انسان اب بھولے نہ کہ ہوا کیا تھا ان لوگوں کے ساتھ جو کہ ظلم کرنے والے لوگ تھے اور اپنے آپ کو بہت بڑی شے سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا سلوک, کہ تیرے رب نے کیا سلوک کیا اصحاب فیل کے ساتھ. تو الم تری کیف, کیا تو نے دیکھا نہیں. اب دیکھا نہیں سے کیا مراد ہے, یعنی ہم نے تو نہیں دیکھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں دیکھا ہوا تھا, لیکن اس علاقے کے بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوا تھا. اگر آپ لٹرلی بات کریں, کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہاتھیوں والی قوم ہے ان کے ساتھ کیا کیا تھا. تو کئی اس زمانے کے مشرکین ہیں جنہوں نے یہ واقعہ دیکھا ہوا تھا, ان کے کیلنڈر کا حصہ تھا. اٹ واز دا بگیسٹ ایونٹ دیٹ ہیپنڈ ان دیئر ہول لائفز, اس سے بڑا کوئی ایونٹ نہیں تھا. تو ایک یہاں دیکھے سے مراد ہو سکتی ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں تمہاری کس طرح مدد کرتا ہوں. تو دیکھنے کا مطلب لٹرلی نہیں, میٹافورک بھی ہو سکتا ہے کہ کیا تم سمجھتے نہیں ہو کہ میں تمہاری مدد کیسے کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تری کیف, کہ ہم نے کیسے کیا, یعنی یہ نہیں پوچھا گیا کہ ہم نے کیا کیا تو پتہ ہے کہ ستیہ ناش کر دیا ان کا, یہ تو پتہ ہے, لیکن کیسے کیا یہ بہت بڑی بات ہے. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کیسے کیا, یعنی پرندے اوپر سے بھیج دیے, انہوں نے پتھر مارے ان کے اوپر, ہاتھیوں کو, اونٹوں کو, سب ختم کر کے رکھ دیا ساروں کو. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل, کیا نہیں کر دیا ان کو ان کی چال کو بیکار, یعنی ان کے جو بھی پلانس تھے, ان کے جو قید تھے, ان کی جو اسٹریٹجی تھی, جو ابراہ کا پورا پلان میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے, کیا اس کو ستیہ ناش نہیں کر کے رکھ دیا پورے پلان کو ان کے, کیا پورے پلان پہ پانی نہیں پھیر ڈالا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین, وہ بھی پلان کرتے ہیں اور اللہ بھی پلان کرتے ہیں اور اللہ کے پلان سب سے اچھے ہوتے ہیں. تو جو بھی ان کا پلان تھا اس کو خراب کر کے رکھ دیا ان کے لیے. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ, اور بھیجے ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ. ابابیل پرندہ جو ہے وہ بھیجے جھنڈ کے جھنڈ پرندے آ رہے ہیں. میں چاہتا ہوں آپ تھوڑا سا نا ویژولائز کریں, ابراہ کا لشکر آ رہا ہے, ہاتھی لے کے, جانور بڑے بڑے لے کے, سولجر لے کے, 20-25,000 30,000 کی فوج آ رہی ہے. اتنی بڑی فوج جو ہے مارچ کرتی ہوئی آ رہی ہے, اور ان کا ارادہ کیا ہے کہ ہم نے پورے مکہ کو بلڈوز کر دینا. اور پھر دیکھیں آسمان کی طرف, جو لوگ مکہ میں رہ گئے تھے وہ اب آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اوپر سے پرندے آ رہے ہیں. اتنے پرندے آ رہے ہیں کہ وہ سورج کی روشنی کو چھپا دیتے ہیں. جیسے بادل نہیں چھا جاتے, اس بادلوں کی طرح پرندے آ رہے ہیں. جسٹ امیجن کریں, آج کوئی اگر ہالی ووڈ کی فلم کا کوئی سین بندہ جو نا امیجن کرے, کوئی اس میں اسپیشل افیکٹس ڈال کے یہ پورا سین امیجن کریں آپ, کہ ایک لشکر آ رہا ہے ہاتھیوں کا, اور اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے ساز و سامان سے لیس, اور پھر دوسری طرف سے آپ کو نظر آ رہے ہیں پرندے آ رہے ہیں, جھنڈ کے جھنڈ پرندے آ رہے ہیں, اتنے زیادہ کہ سورج کی روشنی کو بلاک کر دیتے ہیں, کہ جس طرح کالے بادل ہیں آسمان پہ. اور لوگ لشکر بھی دیکھ رہے ہیں اور لوگ بھی دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے. اور پھر فرمایا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ, ترمیہم ان پہ رمی کیا گیا, جو پھینکتے تھے ان پر کنکریاں, یعنی جو من سجیل, سجیل میں سے, یعنی کہ وہ جو ویسے تو انگلش میں بیکڈ کلے کہتے ہیں, لیکن بعض نے کہا یہ جہنم کے پتھر تھے, جو نا بعض مفسرین نے کہا. اور ترمیہم کا مطلب ہے کہ ان پہ رمی کرتے گئے, یعنی ایک دفعہ نہیں پھینکا پتھر, بار بار پھینکے. اور اس طرح پھینکے, ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ اوپینین ہے کہ ہر پتھر جو تھا نا وہ ہر بندے کے لیے اسپیسیفک تھا. یعنی جو پرندہ بھی اوپر سے پتھر پھینک رہے ہیں وہ بلٹس کی طرح ان کو آ کے لگ رہے ہیں, گولیوں کی طرح لگ رہے ہیں, ان کے سروں میں سوراخ کرتے کرتے ان کے اندر باہر ہو جاتے وہ. یعنی آپ سوچیں کہ پتھر کی ویلوسٹی کیا ہے جس پہ وہ ہٹ کر رہا ہے, گولی کی طرح آسمان سے وہ نیچے آ رہا ہے, اور اس کی ایکسلریشن اور جو کچھ بھی ہے, اور اتنی سپیڈ سے آ کے لگ رہا ہے. اور وہ جس مٹیریل کا بنا ہوا ہے وہ ایسا کوئی گرم مٹیریل ہے کہ جس سے انسان کے جسم کو جھلستا ہوا وہ نکل جاتا ہے اس کے اندر سے. تباہ و برباد کر کے رکھ دیا, چاہے وہ کسی ہاتھی کو پڑا ہو یا کسی اونٹ کو پڑا ہو یا انسان کو پڑا ہو, ہر چیز کو تہس نہس کر دیا اس نے, تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ, کہ وہ ایسا ہو کہ جیسے بھس ہوتا ہے نا کھایا ہوا, اس طرح سے. یعنی کوئی اگر گائے بھینس اپنے دانتوں کے اندر بھوسے کو کچل رہی ہو نا, اور اس کے بعد وہ باہر نکال دے,
تو وہ دانت سب سے پاورفل چیز ہے دبانے کے لیے کسی چیز کو نا. دانتوں یعنی کوئی ہوتا ہے نا, ہم لوگوں نے کوئی اگر ڈھکن وغیرہ کھولنا ہوتا ہے ہاتھ سے نہ کھولو تو دانتوں میں ڈال دیتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جو بائٹ فورس ہے نا وہ بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے. تو جس طرح گائے بھینس کسی چیز کو چبا رہے ہوتے ہیں اس کو توڑتے جاتے ہیں اور وہ کچھ کھانا باہر نکل رہا ہے ان کے منہ سے, جسے کہتے ہیں کہ یو ہیو بین چوڈ اپ اینڈ اسپٹ آؤٹ, یعنی کسی کو چو کر کے باہر پھینک دینا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو اس طرح پیس کے رکھ دیا کہ جیسے بھوسا کھایا ہوا اور پیس کے پھینکا ہوا بھوسا ہے, اس طرح بنا دیا. اس کی سمری کیا ہے؟ سمری یہ ہے کہ کوئی اپنے آپ کو بڑے سے بڑا سمجھتا ہو نا کہ میں کوئی بہت بڑی شے ہوں, اللہ کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پرندوں سے مدد لے لے, اللہ تعالیٰ ہوا کو بنا لے اپنا ساتھی, اللہ تعالیٰ کسی چیز سے لے لے, اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ نہ کہ کن فیکون کر دے. لیکن یہ پرندوں کو میں سمجھتا ہوں لینا جو ہے نا ہمارے لیے, اسی لیے تو عربوں کے دماغ میں یہ چیز بیٹھ گئی کہ بھئی ہاتھیوں کو پرندوں نے کیسے بھگا دیا, یہ کیسے ہو گیا. اتنا بڑا میریکل انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس گھر کا رب جو ہے نا, بیت اللہ جس کا ہے, یعنی جو بیت اللہ کی حفاظت کیسے کی گئی. اللہ تعالیٰ نے خود انٹروین کیا اس پورے معاملے میں اور اس فوج کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. تو آج اگر کوئی یہ کرنا چاہے تو آج جو کچھ بھی مسجد اقصیٰ میں ہو رہا ہے وہ تو مسجد حرام میں ہوا تھا نا, آج جو مسجد اقصیٰ میں ہو رہا ہے کیا اللہ دیکھ نہیں رہا؟ کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ مدد کو آ نہیں سکتا؟ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے اس میں انٹروین کرنا مشکل ہے؟ یقیناً ہے. اللہ تعالیٰ صرف لوگوں کو مہلت ضرور دیتا ہے کہ شاید لوگ توبہ کر لیں, شاید لوگ ریپینٹ کر لیں, شاید لوگ سیدھے راستے پہ آ جائیں. لیکن جب نہیں آتے پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب قریب ہے. میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت قریب ہے. لوگوں کو نا, لوگ اکثر خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں جب وہ دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں نا, کہتے ہیں میں نے کل کیا تھا کچھ نہیں ہوا, پرسوں کیا تھا کچھ نہیں ہوا, آج بھی کیا کچھ نہیں ہوا, ابھی کل بھی کچھ نہیں ہوگا اگر میں کل بھی کچھ کروں تو. لیکن یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو مہلت ضرور دیتا ہے لیکن پھر ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. تو یہ تو ہے سورہ فیل. اب یہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ ایک ایسپیکٹ تھا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا کہ اللہ تعالیٰ نے پیس اینڈ یعنی پیس دیا, امن و سلامتی دی مکہ کے لوگوں کو. جو قریش ہیں سب سے پہلے ان کو, جو کہ یہ دیکھ رہے ہیں سارا معاملہ کہ رب تعالیٰ نے خود انٹروین کر کے ان کو بچایا. اگلی سورہ میں بتایا جا رہا ہے کہ جو ان کو فائنینشیل بینیفٹ ملا, جو ان کو ٹریڈ میں فائدہ ہوا, کیا فرمایا؟ لإیلاف قریش. قریش کو ایلاف یعنی الفت سے نکلا نا, یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ دل کی نرمی کے بارے میں ہم کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لإیلاف قریش. یہ سارا کچھ جو ہوتا ایون اس سے پہلے جو سورہ ہے, اس کو ہم آپس میں اگر ہم لنک کریں تو یہ جو سارا معاملہ ہوا تھا کہ ہم لوگوں نے ابرہہ کے لشکر کو ختم کر دیا, تباہ و برباد کر دیا, اور قریش کو فائدہ ہوا اس کا, ظاہری بات ہے قریش تباہ و برباد نہیں ہوئے, مٹ نہیں گئے صفائی سے. دوسرا بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ قریش کے بارے میں تھوڑی سا اس سورہ کا بیک ڈراپ یہ ہے کہ قریش کو نا, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت فریڈم سے ٹریڈنگ میں, وہ جہاں مرضی جاتے ٹریڈنگ کر سکتے تھے, اور باقی لوگوں کو ہائی وے رابرز لوٹ لیتے تھے, دوسرے قبیلے لوٹتے تھے, اس لیے کیونکہ ان کے پاس کوئی پروٹیکشن نہیں تھی. قریش کے پاس پروٹیکشن کیا تھی کہ قریش جو تھے یہ کسٹوڈینز آف دا کعبہ تھے, بیت اللہ کی چابیاں قریش کے پاس تھیں. یہ اس لیے سب سے زیادہ ریسپیکٹیبل فیملی مکہ کے اندر یہی تھی. اچھا, ان کے پاس چونکہ بیت اللہ کی چابیاں تھیں, بیت اللہ میں 360 بت تھے, اور اگر یہ ٹریول کرتے اور کوئی بھی قبیلہ ان کو پکڑتا تو ان کے پاس بڑا آسان آپشن تھا کہ بھئی ہم تو کعبہ کے کسٹوڈینز ہیں, اور اگر زیادہ ہمارے ساتھ فری ہونے کی کوشش کی تو اندر سے تمہارا جو بت پڑا نا اس کو پھڑکا دیں گے ہم جا کے, وہ بچے گا نہیں. تو اس لیے لوگ ان کے ساتھ میں سراؤنڈ نہیں کرتے تھے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ بھئی جو بھی ہیں تو ہمارے عرب ہی ہیں نا, اور ان کے پاس بیت اللہ کی چابیاں ہیں, اور یہ وہاں پہ اگر ہم نے ان کے ساتھ کچھ کیا تو ہمارے ساتھ کوئی اور مس فارچون بھی ہو سکتا ہے. یعنی ایک ایول اومنز میں بلیو بھی تھا ان کا کہ جی ہمارے ساتھ کوئی برا ہو جائے گا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا. تو ان کو ایک سیکرڈ سمجھے کہ رسپیکٹ ملا ہوا تھا, ایک سیکرٹ قسم کا رسپیکٹ ملا ہوا تھا کہ جہاں پہ ان کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی نہیں کرتا تھا. تو قریش کو فائدہ یہ تھا کہ وہ جہاں چاہتے اپنے کیراوینز لے کے جاتے, بزنس کرتے, فروٹ لاتے. باقی سارے عرب جو ٹرائبز تھیں, قبیلے تھے, ان کے حالات اکثر خراب ہی ہوتے تھے کہ اتنا کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے کچھ, کیونکہ ان کو جب جاتے بھی تھے ٹریڈ کیراوینز لے کے, کہیں نہ کہیں لوٹ کسوٹ ہو گئی, کوئی مال ہڑپ ہو گیا, کچھ نہ کچھ ہو گیا. لیکن قریش کو ٹوٹل فریڈم تھا, سکون سے جہاں چاہتے جا رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, چیزیں لا رہے ہیں, جا رہے ہیں, کوئی رستے میں چھیڑنے والا نہیں ہے ان کو. تو یہ ان کو ایک فیور تھا. تو وہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ کیا تھی کہ عربوں میں تو چلو رسپیکٹ تھا, لیکن یمن کی ٹریڈنگ میں رسپیکٹ نہیں تھا, کیونکہ وہاں ابرہہ بیٹھا ہوا تھا. تو وہاں پہ بہرحال قریش کو یہ پرابلم تھا کہ ہاں یمن کی طرف ٹریڈنگ نہیں کر سکتے, کیونکہ وہاں گئے تو ابرہہ کے بندوں نے آ کے ہمیں لوٹ کسوٹ لینا ہے, وہاں تو پکڑے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جب یعنی ابرہہ کا اٹیک ہوا, اس کے بعد ابرہہ وائپ آؤٹ ہوا, اس کے بعد جب اس کی پاور چلے گی وہاں سے یمن میں, تو کیا ہوا کہ
یعنی قریش کے لیے ایک اور بڑا فائدہ ہوا کہ ان کے لیے اب سارے ہی ٹریڈ روٹ کھل گئے انکلوڈنگ یمن کا ٹریڈ روٹ بھی کھل گیا. تو اللہ تعالیٰ شروع میں آغاز فرماتے ہیں لإیلاف قریش. یہ سارا کچھ کیوں کیا ہم نے؟ کہ قریش کا دل نرم ہو جائے. اس لیے کیا تھا کہ تم لوگ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آ رہے ہو, شاید تمہارا دل نرم ہو جائے کہ تیرا رب جو ہے اس نے تجھے حفاظت میں بھی رکھا اور تمہارے رزق میں بھی فراوانی عطا فرمائی. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف, اور ان کو الفت دلانے کے لیے سردی اور گرمی میں سفر پر, یعنی ان کا جو سردی اور گرمی کا سفر تھا وہ آسان کر دیا. تو باقی عرب جو تھے وہ ایک سیزن میں سفر کر رہے ہیں, ایک میں نہیں کر رہے, کیونکہ ان کے پاس تھریٹس ہوتے تھے. لیکن ان کو سردی گرمی میں سفر نصیب ہوا ہے. ان کا بزنس سارا سال چلتا ہے, باقیوں کا بزنس 3 مہینے چلتا تھا, 2 مہینے چلتا تھا, یعنی ہر بندہ بڑا ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوا تھا, بڑا لمیٹڈ بزنس تھا. ان کو سارا سال بزنس مل رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک تو تجھے ابراہ کے لشکر سے بچایا, اوپر سے تمہارے لیے ٹریڈ روٹ کھول دیے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, تو پھر تجھے یہ چاہیے تھا کہ تو اس رب کی عبادت کرتا, یہ جو اس گھر کا مالک ہے اس کی عبادت کرتا. دیکھو باقی سارے لوگ ہیں کہ یہ ہیومن سائیکالوجی کی بات ہے. ایک بندہ ہے نا جس کی زندگی میں وریز بہت زیادہ ہیں, اس کو پیسے کمانے کی ٹینشن ہے, اس کو بچوں کی ٹینشن ہے, اس کے بیگم کی ٹینشن ہے, اس نے 1000 اور کام کرنے ہوتے ہیں, دن میں وہ بزی رہتا ہے, اس کو مشکل سے بچوں کا پیٹ پال رہا ہے. اب اس کو یہ کہیں کہ یار اب تم عبادت میں لگ جاؤ سارا دن, تو مشکل ہے نا اس کے لیے, کیونکہ وہ آلریڈی بیچارہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو رہا ہے, اسٹرگل کر رہا ہے بہت زیادہ. تو اس کے لیے چلو پھر کوئی جواز بنتا ہے, آلدو عبادت وہ بھی کرے گا اللہ کی, لیکن اس کے پاس کوئی ایکسکیوز بنتا ہے کہ یار میں اتنا ٹائم دے سکتا ہوں, اتنا زیادہ نہیں دے سکتا. تو قریش کو جن کو فل فراوانی ملی ہوئی ہے, پیس بھی ملا ہوا ہے, ان کو کوئی چھیڑنے والا نہیں ہے, امن سلامتی کے ساتھ رہ رہے ہیں, فائنینشلی بھی بہت ویل آف ہیں, فائنینشلی بہت ویل آف ہیں, آرام سے کھاتے پیتے ہیں, سارا سال بیٹھے تھے کھا سکتے ہیں. تو ان کو تو چاہیے تھا کہ اپنے آپ کو فارغ کر لیتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے, جس رب نے تجھے اتنے فیورز دیے ہیں, جس رب کے تو نے میریکلز کو ارائیت الذی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, اللہ تعالیٰ تو نے دیکھا نہیں, یعنی اصحاب جو فیل کے لوگ تھے ان کے ساتھ کیا ہوا, تم لوگوں نے دیکھا, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا کیا ہوا ہے, اتنا بڑا معجزہ تمہارے سامنے ہوا, تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رب تعالیٰ نے کس طرح اپنے گھر کا دفاع خود کر لیا, تمہارے لیے فراوانی پیدا کی مال میں. تمہیں تو چاہیے تھا تم شکرانے کے نفل ادا کرتے, تم اپنے دن اور رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیتے, تمہیں تو یہ کرنا چاہیے تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, تو چاہیے کہ وہ عبادت کریں, ان کو چاہیے تھا کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ, جس نے کھانا دیا انہیں بھوک سے اور امن دیا انہیں خوف سے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دونوں چیزوں کا بہت بڑا فیور دیا. ان کو خوف بھی نہیں تھا کسی چیز کا, کیونکہ سارے کے سارے لوگ ان کو رسپیکٹ کرتے ہیں, سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں کہ جی ان کو ٹوٹل فیور مل رہے ہیں, ان کو ہر بندہ سلام کر رہا ہے, ان کو ہر جگہ سے سلوٹ پڑھ رہے ہیں, یہ بھی ہو رہا ہے, ٹوٹل فریڈم میں رہتے ہیں وداؤٹ اینی تھریٹ, اوپر سے کھانے پینے میں بھی خوب فراوانی ملی ہوئی ہے, ان کے اوپر بھوک نہیں آئی. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ کام کرتے, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. پھر ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کو پنش کیا. پھر اس کے بعد تو اس سے ہمارے لیے کیا لیسن ہے؟ ہم لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں لائف میں بہت سی آسانیاں دی ہوئی ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر ایک امن اور سلامتی کا انوائرمنٹ دیا ہوا ہے کہ ہم آرام سے چل پھر سکتے ہیں, اٹھ بیٹھ سکتے ہیں, اپنے عزیز و اقارب کو ملنے جا سکتے ہیں, کوئی روک ٹوک نہیں ہے, الحمدللہ الحمدللہ. تو پھر ہمیں کیا اللہ کا شکر گزار نہیں بننا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کی نماز میں اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے. تو اما عائشہ پوچھتی کہ یا رسول اللہ, آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں, تو آپ اتنی عبادتیں کیوں کرتے؟ تو کہتے تھے کہ میں عبدن شکورا, اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں, کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ دیکھیے مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, شیطان کا اصل پلاٹ کیا تھا؟ شیطان کا اصل پلاٹ یہ تھا کہ اس نے کہا تھا کہ میں ان کے نا آگے پیچھے دائیں بائیں سے آؤں گا, وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, اور یہ زیادہ تر تیرے ناشکرے نہیں لیں گے. شیطان کا اصل پلاٹ یہ تھا کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ بنا دے, جیسا کہ قریش ہو گئے. ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کو اتنے بڑے بڑے میریکلز دکھائے گئے, ان کو اتنا فائدہ دیا گیا ہر طرح کا,
تو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے, اللہ تعالیٰ انسان کو نہ ڈھیل دیتا ہے, اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے انسان کو میں دیتا ہوں تو کیا کرتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اچھے وقتوں میں یاد کیا کرو تاکہ برے وقتوں میں اللہ تمہیں یاد کیا کرے. اللہ تعالیٰ کو اچھے وقتوں میں یاد کیا کرو. ہم لوگ زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو صرف برے وقتوں میں یاد کرتے ہیں. ویسے سارا سال عیاشی کرتے ہیں, جیسے کوئی مصیبت سر پہ آتی ہے فوراً سے مصلح بچھا کے ہاتھ اٹھا لیے, یا اللہ بچا لے, یہ کر لے. اکثر جب ہمارے اوپر ایگزامز آئے ہوتے ہیں تو ایگزام میں تو ہر بچے کو ٹینشن پڑی ہوتی ہے, ہر بچہ جو ہے وہ نمازی اور پرہیزگار ہوا ہوتا ہے, لیکن جب ایگزام ختم ہو جاتے ہیں تو اللہ کو ایسے بھول جاتے ہیں جیسے کبھی جانتے ہی نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مثالیں کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے دے رہا ہے تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں, ہم یہ سیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کیا ہے. تو یہ جو آیات ہیں ان کو سننے والے کئی لوگ ہیں, ان کو سننے والے وہ مشرکین بھی ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کو رپورٹ نہیں کریں گے, ہم اپنے لیے خود کافی ہیں, وہ بھی یہ سن رہے ہیں. وہ ظالم بھی یہ آیات سن رہے ہیں جو کہ دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں, دوسروں کو یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے تو کچھ بھی نہیں, ہمارے پاس اتنی پاور ہے. جیسے ابراہ کا لشکر تھا, انہوں نے کہا یار یہ تو سویلین ہیں سارے کے سارے, ہم تو اتنی بڑا لشکر ہے ہمارا, یہ سارے کے سارے نہتے لوگ ہیں, سویلینز ہیں, اور وہ بھی گھر بھی ان کے کتنے کچے ہیں, ہمارے پاس فوجوں کا سائز دیکھو, ہم نے تو ان کو ایک سیکنڈ میں بلڈوز کر دینا, اٹس اے نو برینر. اسی لیے ابراہ روانہ اس لیے ہوتا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ دیر از نو ریزسٹنس, یہ عربوں نے کیا ریزسٹ کرنا ہے ہمیں, ان کے پاس ہے کیا ریزسٹ کرنے کے لیے, کچھ بھی تو نہیں ہے. تو اس لیے اس کو بہانا چاہیے تھا بس, کہ مجھے کوئی بہانا چاہیے. تو وہ جو اس کے شرائن کے اندر جو واقعہ پیش آیا کہ عربوں نے جا کے وہاں پہ قضائے حاجت کر دی جا کے, تو وہ اس کو ایکسکیوز مل گیا کہ اب تو پاپولر سپورٹ بھی میرے ساتھ ہے, تو میں تو ان کو وائپ آؤٹ کر دوں گا. جب بھی کفار کو یہ خیال آتا ہے نا ذہن میں کہ جی ہم کسی کو وائپ آؤٹ کر دیں گے, جان لو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی, قریش کو بھی یہ بتایا کہ تجھے ہم لوگوں نے ان سے بھی بچا لیا, تجھے سیکیورٹی سیفٹی پرووائڈ کی, ہر قسم کی خوشحالی تمہیں دے دی, لیکن پھر بھی تم جو ہے اللہ کی طرف تم نے رجوع نہیں کیا. تو میرے اور آپ کے لیے اب ضروری کیا چیز ہے, یہاں سے لیسن ٹو لرن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا, خاص طور پہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو فیور کر رہا ہو اور آپ کے رزق پہ فراوانی ہو رہی ہو, آپ کے حالات اچھے ہوں, تو ان اچھے حالات میں اللہ کو بھول نہیں جانا, بلکہ ان حالات میں بھی اللہ کو یاد کرے, اور اگر خدا نخواستہ کوئی مشکل مصیبت آتی ہے ان میں بھی یاد رکھے. یعنی آپ کی جو عبادت ہے نا, اٹ شوڈ ریمین کنسسٹنٹ. یہ نہیں ہو رہا کہ آپ کو اگر اللہ تعالیٰ یعنی فیور کر رہا ہے تو آپ ریلیکس ہو چکے ہیں کہ بھئی کچھ تو مجھ میں اچھا دیکھا ہوگا اس لیے فیور ہو رہے ہیں, اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی مصیبت میں ڈالتا ہے پھر ہم عبادت کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں, ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی پر اپنے آپ کو قائم رکھنا چاہیے. تو بھی یہ رمضان کا مہینہ آیا, الحمدللہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو قیام اللیل سے کنیکٹ کیا, قرآن سے کنیکٹ کیا. اب کیا سارا سال کیا ہوگا, چھٹی, سارا سال عیاشی کرنی ہے بیٹھ کے؟ نہیں. انشاءاللہ میں خود آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا بھی پورا ارادہ ہے کہ رمضان کے فوراً بعد سے کچھ ایسی لیکچر سیریز کنٹینیو رکھوں انشاءاللہ. مے بی ڈیلی بیسس پہ نہیں, کیونکہ رمضان میں obviously ہم لوگ لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے, ایک مہینہ ہوتا ہے, اس میں کرنا ہوتا ہے, لیکن مے بی ہیو سیورل انشاءاللہ پروگرامز جو کہ میں ریگولر بیسس پہ رکھوں تاکہ ہم سارے کنیکٹڈ رہیں. جو ہم ان کلاسز کے ذریعے سیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے دین کی بات پڑھ رہے ہیں, قرآن کی بات پڑھ رہے ہیں, حدیث پڑھ رہے ہیں, الحمدللہ یہ سلسلہ ٹوٹنا نہیں چاہیے. حالات اچھے ہوں برے ہوں, ڈزنٹ میٹر, رمضان ہے یا نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی عبادت کرنی چاہیے. صرف یہ نہیں کہ ہم لوگ رمضان کے مسلمان ہیں. کیا ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا رمضان کی کرتے ہیں؟ کہ رمضان آئے تو عبادت, رمضان ختم ہوا تو بس اللہ کو بھول گئے. نعوذ باللہ, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو وی ہیو ٹو ریمین کنسسٹنٹ ان آور ایکٹ آف ورشپ. پچھلی قوموں کی غلطیوں سے سیکھیں. اللہ تعالیٰ یہ واقعات کیوں بتاتے ہیں کہ پچھلی قوموں کی غلطیوں سے سیکھو, اس طرح کا غرور اور تکبر اور ناشکری تمہارے اندر پیدا نہ ہو جائے کہ جب اللہ تمہیں عطا فرمائے تو بالکل ریلیکس ہو کے چل کرو, جو کہ یہ جو ہے نا قریش کر رہے تھے. اور جب اللہ تعالیٰ کے رسول وہاں پہ آ گئے, انہوں نے کہہ دیا کہ میں اسی اللہ کی طرف سے آیا ہوں جس نے تمہیں بچایا تھا, جس نے عمل فیل میں تمہیں بچایا تھا, جس نے تمہارے لیے ٹریڈ روٹس کھولے ہوئے ہیں, میں اسی رب کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں. تو انہوں نے کیا کیا, الٹا ان کو اوپریس کرنا شروع کر دیا, ان پہ ظلم شروع کر دیا, ان پہ سینکشنز لگا دیے. یعنی یہ ان کی ناشکری کی پیک تھی. تو پھر بدر میں مارے گئے, کٹ کے مر گئے, پھر ایسا ہی ہوا, فتح مکہ ہوئی, ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ مہلت ضرور دیتا ہے, بٹ یہ کوئی ان لمیٹڈ گارنٹی نہیں ہے کہ لائف ٹائم گارنٹی ملی ہوئی ہے کہ آپ بس عیاشیاں کرو اب تو کچھ بھی نہیں, تمہارے حساب کتاب ہی نہیں ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتا ہے. سو جب بھی ہمارے اوپر کوئی بھی ایسی سچویشن ہو جہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں فیور کرتا ہے تو فوراً سے انسان کو شکر کرنا چاہیے, اور کبھی بھی اس شکر کے بعد انسان متکبر نہ ہو جائے, انسان میں غرور پیدا نہ ہو جائے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو عطا فرمائے, لیٹ سپوز اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی قسم کی بھی فائنینشیل ویلتھ دی ہے, تو بجائے یہ کہ آپ دوسروں کو اپنے سے نیچا سمجھیں, بجائے کہ لوگوں کو آپ بلٹل کریں,
بجائے کہ یہ آپ سمجھیں کہ میں کوئی بہت بڑی شے بن گیا ہوں، الٹا آپ کو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، آپ اس رب کعبہ کی طرف رجوع کریں، آپ اور شکر گزار ہو جائیں، جتنا پھل آپ پہ پڑ رہا ہے آپ اور جھکتے جائیں اور جھکتے جائیں اور ہمبل ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر رائی برابر بھی کبر ہوگا نا، تکبر ہوگا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ جس شخص میں رائی برابر بھی کبر ہوگا، تکبر ہوگا، غرور ہوگا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں تو پسند ہے کہ ہم اچھے کپڑے پہنے، اچھے جوتے پہنے، ہمیں تو پسند ہے، تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے۔ تو پھر تکبر کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا، دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا۔ جیسے قریش سمجھتے تھے کہ ہم لوگ کوئی بہت گفٹڈ چیز ہیں اللہ کی طرف سے، وی آر اے گفٹ ٹو مین کائنڈ، ہم لوگ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے نا لوگوں پہ احسان کیا ہے۔ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنا، تو دوسروں کو اپنے سے کم سمجھنا، نمبر ایک۔ اچھے کپڑے پہننا بری بات نہیں ہے، اچھا کھانا کھانا بری بات نہیں ہے، اچھی گاڑی چلانا بری بات نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے دوسروں کو جن کے پاس وہ نہیں ہے ان کو چھوٹا سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ اور جس کے اندر بھی رائی برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ دوسری بات فرمائی کہ جب تمہارے پاس سچ بات آ جائے، حق بات آ جائے، تو اس کو جھٹلا دینا۔ آپ سے کوئی سچ بات کر رہا ہے، آپ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں۔ کیا یہ دونوں کوالٹیز قریش میں نہیں تھی؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، وہ ان کا تکبر بن گیا، ان کا غرور کا ذریعہ بن گیا، وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھے۔ اور جب ان تک حق بات پہنچی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تک حق بات پہنچائی اور کہا کہ میری اس کال پہ لبیک کہہ دو، تو انہوں نے انکار کر دیا، بلکہ ان کی لائف کو بہت ڈیفیکلٹ بنانے کی کوشش کی۔ سو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، یہ دو صورتیں آج ہم لوگوں نے کور کی ہیں تو بہت چھوٹی ہیں، لیکن ان کے معنی اور مفہوم بہت ڈیپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کو صحیح معنوں میں انڈرسٹینڈ کرنے کی اور ان کا فہم ایبزارب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو پیارے بہن بھائی فلسطین میں ہیں، جو اس وقت بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اپنے غیب سے مدد عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی دشمنان اسلام ہیں ان کو نیست و نابود کر دے، ان کو تباہ و برباد کر دے، ان کو کبھی بھی مسلمانوں پر غالب نہ آنے دے۔ میں اللہ تعالیٰ سے خاص دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم یہ دین کی خیر کی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں۔ اور میں تمام مسلم لیڈرز کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے کہ وہ بھی جب ایسے واقعات ہوتے ہیں جس کا درد پوری مسلم امت محسوس کر رہی ہوتی ہے، تو وہ کوئی مثبت سٹیپ اٹھایا کریں، تاکہ ہمارے جو دلوں میں جو ایک آگ لگی ہوتی ہے اس کو ٹھنڈا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کا بول بالا کرے، ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور کر دے، اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر دے پوری دنیا پہ، اور واقعی میں ہمارے گھروں کو بھی اس کتاب کے نور سے منور کر دے، اور ہم سب کی جو بھی کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہم سے ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرمائے، ہمیں دنیا میں خیر عطا فرمائے اور آخرت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔